السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جدید انداز فکر میں آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہم کچھ بات کر رہے تھے، پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ علاج کیسے اور طریقے سے کرانا چاہیے، اور علاج میں بھی جو ہے سنت کے کیا کیا طریقے ہیں اور ہم کس طریقے سے اللہ کی رضا بھی ساتھ طلب کر سکتے ہیں۔ آج کچھ بات ایسی کریں گے جس سے ان علاج یا ان معالج کی طرف اشارہ ہے جو کہ الاؤڈ نہیں ہے، یعنی ہم بعض اوقات علاج کرانے میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اپنے عقیدے ہی کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور اس میں عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو دنیا تو ویسے بھی اسباب کی دنیا ہے، اس میں جو کام بھی کرنے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن ان طریقوں کو بھی اس اسوہ حسنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوں تو وہ ہمارے لیے بعض اوقات وبال بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہ گناہ کبیرہ سے بچنا بہرحال ہر بیماری میں بھی ضروری ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک کرنا ہے۔ تو یہ ہم مسلمان ہیں، اور سب سے پہلی ہماری جو عقیدہ ہے توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ دیکھیں توحید کو نا ہم بعض حالتوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ توحید صرف عبادات کی صورت میں، کہ کسی کے سامنے سر نہ جھکایا جائے یا کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے۔ لیکن توحید کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی توحید کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ لَهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اپنے ہر چیز کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ جو عمل بھی دنیا میں کیا اس میں ہر عمل کو کرتے وقت نیت کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرنا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو آج اگر ہمارے ساتھ زندگی میں کوئی پریشانی یا مشکل آتی ہے تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے کو یا اس بیماری کو یا اس تکلیف سے گزرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، یا پھر اسی کی رضا کے ساتھ اس سے دعائیں کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں ضرور ان چیزوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گی جس سے انسان کے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے۔ اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری آ گئی، اب بیماری ہے، ایک تو صحیح آج مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صحیح جگہ نہیں پتہ چلتی کہ اس بیماری کے علاج کے لیے کہاں جایا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ علاج کے لیے اگر شرکیہ تعویذ اور طلسمی منتر پڑھتے ہوئے گرہ لگاتے ہوئے دھاگے باندھے جائیں، یعنی کسی بھی دھاگے پر گرہ لگا کر ناٹ لگا کر اس پر کوئی دم کر کے پڑا جائے، تو یہ جو علاج ہوتا ہے اس علاج کی کسی طرح سے کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ شرکیہ علاج ہے۔ اسی طرح منکوں، کوڑیوں یا سپیوں کے ہار یا کسی دھات کے کڑے کو اس نیت سے پہنا کہ ان سے فلاں مرض دور ہوگا، یہ بھی شرکیہ علاج ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ پاؤں میں کڑا پہنا ہوتا ہے، تو شرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک، شرک کی کبھی معافی نہیں ہونی۔ اس لیے بیماری چلی بھی جائے اور انسان جہنم میں چلا جائے تو مجھے بتائیے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ بیماری کو دور کرنے والا بھی وہ رب ہے، جس نے دیا ہے وہی دور بھی کر سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں شفا ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی ہر چیز کی حکمت جانتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ایسا کام کر لیا جس کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے، جو حق کے ہی خلاف ہے، جو گناہ کبیرہ اور شرک ہے، تو پھر اس بیماری سے جان چھوٹ بھی جائے تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تمیمہ یعنی شرکیہ تعویذ گلے میں ڈالا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ دیکھیں ان چیزوں کو مائنڈ نہیں کرنا، ان کو سمجھنا ہے۔ اگر یہ ہوتا رہا ہم سے ناسمجھی میں، لا علمی میں، کہ ہم ایسے کام کرتے رہے تو اللہ سے معافی مانگ لینی ہے نا، توبہ کر لینی ہے۔ وہ اتنا غفور الرحیم رب ہے کہ جو بندہ بھی اس سے سچے دل کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اپنے بندے کو قبول کرتا ہے۔ امید رکھنی چاہیے کہ وہ قبول کرنے والا رب ہے۔ لیکن اگر ہمیں دنیا میں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں یا ثواب کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں یا جہنم کی آگ اپنے لیے سمیٹ رہے ہیں، تو پھر یہ چیز جو ہے کسی طرح یہ بھی ہمارے لیے جو ہے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا خیر کرنا ہے، بھلا کرنا ہے نا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جیسے جادو، نظر بد، بیماریاں، حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے گاڑی، مکان یا دکان وغیرہ پر لوگ گھوڑے کی نال لٹکا لیتے ہیں یا کالے دھاگے وغیرہ باندھ لیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے اور شرک ہے۔ اس کی بجائے اللہ سے پناہ اور حفاظت طلب کرنے والی دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیف بیماری آتی، خود بیمار ہوتے تو دعا پڑھتے، کوئی بیمار ہوتا دعا پڑھتے۔ اب وہ دعائیں پڑھنا کیا مشکل کام ہے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو دن میں مارننگ میں صبح کے وقت 3 بار اور 3 دفعہ شام میں پڑھے گا
اس کو کوئی چیز اذیت نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے اذن کے علاوہ نہ ہو تو اب یہ چیزیں کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس میں یہ کام کرنا کہ بھی کہیں پہ چٹیاں لٹکا لی، کہیں پہ دھاگے لٹکا لیے، کہیں جوتے لٹکا لیے، یہ طریقے جو ہیں ان کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بعض حالتوں میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے پتھروں کو اپنی پیدائش کی تاریخوں سے منسوب کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح انہیں بیماریوں کے علاج اور اچھے شگون کے طور پر انگوٹھی وغیرہ میں جڑوا کر پہننا بھی سنت سے ثابت نہیں. یعنی یہ بھی شرک اصغر کی مختلف مثالیں ہیں. یعنی یہ فلاں تم روبی پہن لو، یاقوت پہن لو، یا اس طرح کے پتھروں کے نام لے لے کے تمہیں یہ سوٹ کرے گا، فیروزہ پہنو گے تو تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ بھی شرک کی ٹائپ ہے. ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. کوئی چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس کائنات میں نہیں ہو سکتی جب تک وہ رب نہ چاہے. تو کیوں اصل میں شیطان فارغ ہے نا باقی سب سے، کیونکہ جہاں شرک ہو رہا ہے وہاں تو اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں تو کوئی اچھا کام بھی کرے تو قبول نہیں ہونا. ہاں تو اب مسلمان ہی رہ گئے نا. تو مسلمان کتنے ہیں؟ وہ جتنے ہیں بھی ان کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ وہ توکل اور اعتماد میں اللہ سے ایک سیکنڈ میں ہم لوگ اللہ سے دوری پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا یہ کام نہیں ہو رہا، فلاں کے پاس چلے جاؤ. جی دنیاوی کام کرنا یا علاج کے لیے کہیں ڈاکٹر پہ جانا یہ شرک نہیں ہے، لیکن یہ بھروسہ کر لینا کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا وہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے، یہ غلط ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے سمجھ آ جائے تو، کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ شرک کرتے ہوں گے، نہ شگون لیتے ہوں گے، نہ داغ لگواتے ہوں گے، بلکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہوں گے. بخاری کی روایت ہے. بغیر حساب کے آگے جنت میں جائے، کیا ہی پیاری بات ہے. مل سکتی ہے. عقیدہ توحید، اللہ کے سوا کسی پر کوئی توکل اور بھروسہ نہیں، نہ بدشگونیاں کرنی ہے، نہ داغ لگوانے، نہ شرک کرنا ہے. اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، پہلے بھی کر چکی کہ ہاروسکوپس کے ذریعے سے اپنی زندگی کی حال معلوم کرنا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، سال کیسا رہے گا، نصیب کیا ہونے والا ہے، آپ کے ستاروں کی چال کیا پیشین گوئی کرتی ہے، اور پیدائشی نشان کیا کہتے ہیں. ستارہ شناسی اور علم نجوم کے ذریعے مستقبل کے حالات پتہ کرنا، اچھی بری صحت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا. تو یہ بھی تو اسلام کے بالکل برخلاف کام ہے. یہ لغویات ہیں، ان سے بچیں. کیا جان کر کرنا ہے کل کا معاملہ؟ اللہ ہے نا، اس پہ بھروسہ کیجئے. وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. کبھی کوئی ماں اپنے بچے کو کوئی اذیت دیتی ہے؟ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیں، بچہ اگر آگ میں ہاتھ ڈالے تو تھپڑ بھی پڑتا ہے ماں سے. تو پھر یہ پیار ہے نا، اس کا نفرت تو نہیں ہے. تو اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. اگر اس نے ہمارے لیے کچھ ڈیسیژنز کر رکھے ہیں اور اس میں اگر کچھ مشکلیں بھی ہیں، تو اللہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا. اس کی جو ایک مینٹل لیول ہوتا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اللہ بندے کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے. تو اللہ کی طرف لگ جائیں، اللہ کے ہو کر رہ جائیں. اللہ کے ہونے میں کوئی نقصان تو نہیں ہے نا. جو بندہ اپنی ماں کے پہلو میں جا کر بیٹھ جائے گا تو اس کو پروٹیکشن ہی ملے گی نا. تو وہ رب، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ جا کے ہم اپنا سہارا ڈھونڈ لیں تو ہمیں دنیا کی کوئی تکلیف دے سکے گی؟ ایک مرغی، کیا ہوتے ہیں اس کے پر؟ مرغی کے پروں کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی گاؤں میں چلے جاؤ نا، تو ذرا سا کہیں شور مچا، ذرا سا کچھ ایسا ہوا تو مرغی اپنے پر پھیلاتی ہے اور چوزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. چوزے ایسے پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں جیسے ان کو سب سے بڑی پروٹیکشن مل گئی. حالانکہ وہ پر اپینڈیجز ہوتے ہیں، ان کے اوپر مسلز بھی کوئی نہیں ہوتے، گوشت بھی کوئی نہیں ہوتا، چھتریاں نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بچے کے دل میں وہ فیلنگ رکھی. آج ہماری کمزوری کہ ہم اب اتنے بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کے چھوٹے چھوٹے سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ کی محبت کو پس پش ڈال کر دنیا کی چھوٹی چھوٹی محبتوں کے پیچھے زندگیوں کو قربان کرتے پھرتے ہیں. قصور کس کا ہے؟ ہمارا. اس رب پر، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیے، اس کو اپنا بنا کر تو دیکھیے، اس کے ہو کر تو دیکھیے. کبھی بھی انسان کو وہ خوار نہیں ہونے دے گا، پریشان نہیں ہونے دے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ مشکلات اور تکالیف سے بچنے کے لیے، اکثر دنیاوی مقاصد کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. امام ضامن باندھنا، یہ بھی شرک یا فعل ہے. اور بعض قوموں میں تو سفر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ باندھا جائے. اور حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امام ضامن باندھا؟ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی آنسر نہیں ہے اس بات کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر جاتے وقت کیا دعا پڑھے اور گھر والے سفر والے کو کیا دعا دیں، یہ دعا سکھا دی. اور یہ دو چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹے چھوٹے سینٹینسز یاد کرنے میں ہمیں مشکل ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں بڑے بڑے خطرناک نقصان دہ گناہ کبیرہ والے شرکیہ کام کر کے ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے تو کامیابی حاصل کر لی. مقیم کی دعا مسافر کے لیے جو اللہ کے نبی نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے عمل کی تکمیل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں.
یعنی جو گھر سے نکلے اس کو گھر والے یہ دعا دیں گے. اب مسافر کی دعا مقیم کے لیے کیا ہوگی؟ یعنی اب جو جا رہا ہے ٹریول کرنے کے لیے نکل رہا ہے وہ گھر والوں کو کیا دعا دے گا؟ استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ، میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی. تو پھر سپرد کر دیا، دونوں نے اللہ ہی کے سپرد کر دیا. تو پھر نہیں پریشانی آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلے کا مقام نصیب ہوگا. تو جب آپ کا اتنا ہائیسٹ مقام ہے جو آپ ہمارے لیے رول ماڈل بن کے آئے، تو ان کا کوئی بھی عمل ہمارے عمل سے آگے ہے، پیچھے نہیں ہو سکتا. تو خود کو ان کے فالوورز بنا کے کامیابی کے راستے پر چڑھ جائیے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں کرنا انتہائی ضروری ہیں. یہ پتھر سے مانگنا ہو گیا نا، پھر روزہ پہنوں گا تو میری قسمت اچھی ہو جائے گی. خدا کے لیے پتھر کبھی کسی کو کچھ دے سکتے ہیں؟ اس کا رنگ بدلتے ہیں. مطلب ہم نے اپنی زندگیوں کو کن چیزوں میں الجھا رکھا ہے، اور وہ زندگی یہ سوچے سمجھے بغیر گزار رہے ہیں کہ یہ عمل ہماری آخرت کو تباہ کر کے رکھ دے گا. سوچئے، دماغ کے سیلز کو کھولیے، عقل کو استعمال کیجئے. اللہ نے ہمیں برین دیا ہے، ہمارا ایک ذہن ہے، اس میں ہر انسان کو یہ باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں ان میں سے کوئی بات بھی اتنی مشکل نہیں ہے جو ہمیں سمجھ نہ آئے. اگر نہ آئے تو پھر پوچھ لیجئے، پھر بات کر لیجئے، پھر پوچھ لیجئے کہ یہ ہمیں ایکسپلین کر دیا جائے. اب میں آپ کو سنت کے مطابق ایک بیمار کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بات کروں گی. اس میں سب سے پہلے عیادت آ جاتی ہے. عیادت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی صحت مند انسان کا بیمار کے پاس جانا ہوتا ہے، یعنی اس کو غم خواری کے لیے، اسے تکلیف پر صبر کی تلقین کرنا، اسے تسلی تشفی دینا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اسے تعاون اور مدد کی پیشکش کرنا، یہ سب کچھ عیادت کہلاتا ہے. عیادت کرنا یا بیمار پرسی کرنا حقوق العباد میں سے ہے. حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے مسلم اور بخاری کی، کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں. سب سے پہلے سلام کا جواب دینا. دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی سلام کرتا ہے پرواہی کوئی نہیں ہے. سلام کا جواب دینا حق ہے. مریض کی عیادت کرنا حق ہے. جنازے کے ساتھ جانا حق ہے. دعوت قبول کرنا حق ہے. اور چھینک کا جواب دینا حق ہے. اکثر ہوتا ہے چھینک آئی، پتہ ہی نہیں ہے کہ چھینکنے والے نے کیا کہنا ہے. چھینکنے والے نے کیا کہنا ہے ویسے بتائیں؟ الحمدللہ. اور اس کا الحمدللہ جو سنے گا وہ کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، اللہ تم پر بھی رحم کرے. تو یہ چھوٹے چھوٹے حق، اب یہ حق کون ادا کرے گا؟ جس کو جواب دینا آتا ہوگا. تو اب اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا اور قیدی کو رہائی دلانا، یہ بھی یہ مسلمان پر حق ہے. تو کھانا کھلانا بھی ایک بہترین سنت ہے. عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بڑھتا ہے. عیادت کی فضیلت پر بہت سی احادیث ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ ابن آدم یعنی انسان عرض کرے گا، اے میرے رب، آپ رب العالمین ہیں، آپ کی بیمار پرسی کا کیا مطلب؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے یعنی میری رضا اور رحمت کو اس بیمار بندے کے پاس پاتے. مسلم کی روایت ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہمسایوں میں لوگ بیمار ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو بڑی خوشی سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے. مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. ایک صبح کی مجلس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فجر کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے، خواب سنتے، سناتے، تعبیر بتاتے اور مسکراتے. تو ایسی مارننگ کی مجلس فجر کے وقت کو ذرا امیجن کیجئے، اس وقت ہم کہاں ہوتے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ نے پوچھا کہ تم میں سے روزے سے کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے بیمار کی عیادت کی؟ آج فجر کا ٹائم ہے، نماز کے بعد. تو فرمایا کہ جس وقت میں فجر کی نماز کے لیے آ رہا تھا تو ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف وہ بیمار تھے، تو میں ان کی عیادت کے لیے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی نے آج صدقہ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ جب میں ان کے گھر سے نکل رہا تھا تو راستے میں ایک مانگنے والا تھا، ضرورت مند تھا، اور میں نے ان کے بیٹے سے روٹی لے کر اس کو دی تو صدقہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، جس سے چاہو تم داخل ہو جاؤ. اب آپ بتائیے کہ یہ ایکشنز، اب اس میں کہیں پر یہ ذکر نہیں آیا کہ صبح سے نوافل کون پڑھ رہا ہے، لیکن وہ عمل دیکھیں کہ صبح صبح عیادت اور اتنی اویئرنیس، کانشیسنیس اور نیکیوں کی جلدی. یہ لوگ تھے وہ. صدیق کا لقب ایسے تو نہیں مل گیا تھا نا. تو عیادت کرنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے. ہمارے ہاں ہم یہ تمام چیزیں اکثر جو کر رہے ہوتے ہیں کنونشنل کر رہے ہوتے ہیں، روایتی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کرے گا میں جاؤں گی، اس نے میری کی تھی اس لیے میں کر رہی ہوں. یہ نیت کریں. کسی نے نہیں بھی کی تو میں اس کی کروں گی کیونکہ میرے رب کو یہ پسند ہے، یہ میرے مسلمان بھائی کا مجھ پر حق ہے. تو اللہ تعالیٰ خود کو کہیں گے قیامت کے دن کہ میں بیمار تھا اور تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی.
تو سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ اور پکے ہوئے پھل ہیں۔ کیا بات ہے نا، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے۔ ایک مسلمان کی صبح عیادت کرائے، پورے دن کے لیے اجر و ثواب، اور اجر بھی کیسا کہ فرشتے دعا کریں مغفرت کی، اور شام کو کر لی تو پوری رات فرشتے دعا کریں مغفرت کی۔ آپ دیکھیں ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے تو ہمارے اعمال بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں نا، لیکن فرشتوں کی دعاؤں میں تو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج اگر ہم کسی مسلمان کی اس نیت سے عیادت کر لیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے تو ادھر سے ہماری مغفرت ہو جائے، یہ کتنا بڑا انعام ہے اس رب کا۔ تو جب کوئی مسلمان اپنی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغات سے میوہ خوری میں رہتا ہے، مسلم کی روایت ہے۔ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ دریائے رحمت میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ وہاں رہے، یعنی جتنی دیر انسان ہاسپٹل میں، کسی کے گھر میں، یا جہاں پر بھی وہ عیادت کے لیے گیا ہے وہ بیٹھا ہے، وہ تمام کا تمام وقت اس کے لیے دریائے رحمت یعنی رحمت سے وہ چیزیں سمیٹ رہا ہے۔ اسی طرح مریض کے پاس مختصر وقت کے لیے جا کر اس کی طبیعت اور بیماری کی موجودہ کیفیت اور اس کے متعلق علاج کے متعلق اور اس کے معالجے کے متعلق گفتگو کی جائے، اس کی دل جوئی کی جائے، ایسی باتیں کی جائیں کہ تیماردار کا لہجہ بہت نرم ہو اور ہمدردانہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو کتنی خوبصورت بات کرتے، کیا کہتے؟ لباس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ کتنی خوبصورت بات، بخاری کی روایت ہے۔ ہمیں اللہ یہ باتیں کرنی سکھا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، باتیں کرنے آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جانیں، آپ کی زندگی کے طریقوں کو پڑھیں، آپ کے عملوں کو سمجھیں، تو اتنا خوبصورت کمیونیکیشن ہو جاتا ہے کہ لوگ سکون پانے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ سکھا دیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہہ رہے ہیں مریض کو؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ کتنی خوبصورت دعا بھی اور تسلی بھی۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص جب مکہ میں بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے۔ سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر میرے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اشفی سعد، اے اللہ سعد کو شفا دے دیجئے۔ دیکھیے ٹچ بھی آ گیا نا، کتنے پیارے طریقے سے اپنے فرینڈ، اپنے صحابی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سعد کو شفا دے دیجئے۔ اب اس طریقے سے جب ہم کسی کی عیادت کریں، ہم مریض کے سر پر ہاتھ پھیریں، اس کے جسم پر، اس کے ہاتھ پر، اس کے بازو پر ہاتھ پھیریں، تو یہ چیز بھی سنت ہے۔ تو سعد مرتے دم تک یہ بات یاد کرتے اور کہتے تھے کہ میں اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے جگر پر پاتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے۔ اتنا انہوں نے اس ٹچ کو انجوائے کیا، اتنا انہوں نے اس سے سکون پایا۔ تو زبانی ہمدردی کے علاوہ مریض اگر آپ کا قریبی دوست ہے یا کوئی بہت قریبی عزیز ہے اور آپ اس کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، مثلا اگر وہ تنہا رہتا ہے یا اس کے گھر والے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں تو اس کے بالوں میں کنگھی کر دیں، اس کی ضرورت کی چیزیں اس کو دے دیں، اس کا بستر ٹھیک کر دیں، اس کی اگر میڈیسن کا ٹائم ہے تو اس کو دوا پلا دیں، خود اس سے بھی دریافت کریں کہ اسے کسی چیز یا خدمت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی خدمات سے کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات مریض پر بیماری کی سختی یا لمبا عرصہ ہونے کی وجہ سے بے صبری کی سی کیفیت ہوتی ہے، تو ایسے میں بیمار پرسی کرنے والے کو اسے صبر اور اس سے ملنے والے اجر کے بارے میں یاد دہانی، ری ایشورنس کرانی چاہیے۔ زید بن ارقم کی ایک بار آنکھیں دکھنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے اور فرمانے لگے، زید تمہاری آنکھوں میں یہ جو تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ زید نے عرض کیا کہ صبر و برداشت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے آنکھ کی اس تکلیف میں صبر و برداشت سے کام لیا ہے تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے صبر کا، اتنا بڑا، بے حساب اجر ہے صبر کا۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب ایک بوڑھی خاتون کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ام صائب بخار کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ پوچھا، کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا، اللہ اس بخار کو سمجھے، اس نے گھیر رکھا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کرو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ ذرا سوچئے صبر کتنا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی۔ ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مریض کو بخار کی شکایت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مرض میری آگ ہے جسے میں دنیا میں اپنے بندے پر اس لیے مسلط کرتا ہوں کہ آخرت میں اس کے حصے کی آگ کا بدل ہو جائے۔ ابن ماجہ کی روایت، یعنی دنیا میں بخار چڑھنا بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے برابر ہو جاتا ہے، مترادف ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس بیماری میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی ناپسندیدگی کا ہو، اور دوسرا صبر کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں عطا بن رباح
اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبہ کے پاس ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے یہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بے پردہ ہونے لگتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازیں گے، اگر چاہو تو میں یہ دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں اچھا کر دیں۔ وہ خاتون بولی یا رسول اللہ میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر دی۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام ظفر کو کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کو تسلی دینے کا۔ اسی طرح سے عطا بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بندہ بیمار ہو جاتا تو کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتے یعنی یہ فرما کر بھیجتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دیکھو وہ بیمار اپنی عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے۔ جب عیادت کرنے والے اس کے پاس آتے ہیں یعنی جو بیماری کا حال چال پوچھنے آتے ہیں تو اس وقت وہ تب اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی زیادہ بہتر جانتے اور فرماتے ہیں میرے اوپر میرے بندے کا یہ حق ہے کہ میں نے اسے وفات دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر شفا دی تو اس کے پہلے والے گوشت اور خون سے بہتر گوشت اور خون پیدا کروں گا اور اس کی برائیوں کو بھی دور کر دوں گا۔ یعنی بیماری کے وقت بھی اللہ کی تعریف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے دیتا ہے۔ اسی طرح تکلیفوں پر صبر کرنا اور اس صبر پر اجر ملنے کے سلسلے میں ایک خوبصورت اور قابل ذکر حدیث جس کو میں بیان کرنا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی یعنی دلی اذیت، جسمانی تکلیف، تھکان اور بیماری، کوئی رنج اور غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کے اعمال نامے میں وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ صحت مند یا مقیم ہونے کی حالت میں کرتا ہوتا تھا، یعنی بیماری کی وجہ سے فرض کریں وہ بہت عبادت نہیں کر پا رہا تو وہ کرتا تھا، بہت زیادہ وہ لوگوں کو اچھی بات بتاتا تھا، مشورہ دیتا تھا، خدمت کرتا تھا، لیکن اب نہیں کر پا رہا تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی حالت میں بھی اس کی وہ نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر کیا کہ وہ بڑی قسمت والا تھا، بغیر بیماری کے مرا، تو آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا معلوم اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کرتے تو وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی۔ موتا امام مالک، یعنی کہ بیماری انسان کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے یہ انسان نہیں سمجھتا ہوتا، اس لیے کبھی کسی بیمار کو دیکھ کر یہ مت سوچے کہ وہ بہت گناہ گار ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ بیماری اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اسی طرح سے بیماری اللہ ہی کی طرف سے ہے اور بیماریوں سے بچانے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے عیادت کے لیے آنے والا اخلاص سے، سچائی سے مریض کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ ویسے بھی ایک مسلمان کی دعا دوسرے کے لیے قبول کی جاتی ہے، لہٰذا اس موقع پر مریض کی تکلیف اور اذیت کو دل کی نرمی سے محسوس کر کے خصوصی تاثیر اور برکت رکھنے والی مسنون دعائیں کی جائیں، جس میں حضرت عائشہ سے روایت کی جاتی ہے ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اذهب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے پروردگار لوگوں کے بیماری دور کر دیجئے، شفا عطا کیجئے، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، ایسی شفا دیجئے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی کرے تو 7 بار یہ کلمات کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافہ اللہ من ذلک المرض، میں عرش عظیم کے مالک اور بزرگ و برتر سے تمہارے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اس بیماری سے ضرور شفا طلب کر، اور اسی طرح دایاں ہاتھ اس کی جسم پر پھیرے اور اس کے لیے دعا کرتا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص رحمت اس شخص پر بھی ہوتی ہے جو یہ تمام کام کر رہا ہوتا ہے، بیمار کا جو حالات پتہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان کے لیے ثابت ہو چکی ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں پر ثابت ہو چکی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی اتنا بڑا اجر ہے دوسروں کی مدد کرنے کا۔ اسی طرح سے کچھ پیکیجز آپ کر سکتے ہیں کہ جب عیادت کے لیے جائیں تو عیادت پر جانے سے پہلے ایک پیکج بنا لیں، قرآنی اور مسنون دعائیں یہ کارڈ لے جائیں، اسی طرح سے اسلامی لیکچر والی یا کوئی تلاوت والی کیسٹ لے جائیں، کوئی ایسی کتاب لے جائیں، عیادت کے موقع پر اس مریض کو پیش کرنا اس کے لیے بہترین تحفہ ہو سکتا ہے، وہ ایسی کچھ باتیں اس میں سے پڑھ لیں یا سن لیں جس سے اس کو اگر کوئی بے صبرا پن آ رہا تھا، بے چینی ہو رہی تھی یا کوئی ایسے خیالات آ رہے تھے تو وہ اس کے دور ہو جائیں، تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں، لیکن تھوڑا سا ہوش اور شعور کے ساتھ یہ کرنے کی ضرورت کے کام ہیں۔ اسی طرح سے مریض کے پاس بہت دیر تک بیٹھ کر باتیں نہ کی جائیں، شور نہ کیا جائے، اس کے ساتھ بہت زیادہ اگر بے تکلف دوست ہیں
تو پھر اس کی خوشی کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ ممکن ہو تو مزاج پرسی کو جاتے وقت مریض کے لیے کچھ پھول یا پھل لے جائیں، اس سے باہم الفت بڑھتی ہے، تحفے سے اجر ملتا ہے۔ مریض کے گھر پہنچ کر ادھر ادھر تانگ جھانگ نہ کریں، گھر کی پردہ دار خواتین پر نگاہ نہ ڈالیں۔ عورت کے لیے غیر محرم مرد اور مرد کے لیے غیر محرم عورت کی عیادت کو اکیلے جانا ہرگز مناسب نہیں، یعنی پھر اپنے محرم کے ساتھ جائیں۔ اسی طرح غیر مسلم مریض کی عیادت کو جانا بھی مسنون ہے۔ بیماری میں انسان کا دھیان دین کی طرف نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، دل نرم ہوا ہوتا ہے، اس لیے کوئی دین کی بات کر کے کسی کو موٹیویٹ کریں۔ اسی طرح سیدنا انس کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ بیمار پڑا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اس کے سرہانے بیٹھے تو اس کو اسلام کی دعوت دی۔ لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا جو پاس ہی موجود تھا۔ باپ کا کیا خیال ہے؟ باپ نے اسے کہا، بیٹے ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی نا، تو ان کی بات مان لو۔ چنانچہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں سے یہ فرماتے ہوئے باہر آئے، شکر ہے اللہ کا جس نے اس لڑکے کو میرے توسط سے جہنم سے بچا لیا۔ الحمدللہ، بخاری کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جن کا دل نرم ہو، بیمار ہیں، ان کو دین کی طرف بلانا، قائل کرنا بھی جو ہے وہ بھی ایک بہت اچھا عمل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی پریشان نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی پر زوال آئے گا، پرماننٹلی جوانی، نہ کپڑے پرانے۔ اور اسی طرح فرمایا، اعلان کرنے والا پکارے گا، اے جنت والو، اب تم یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوگے، کبھی محروم نہیں دیکھو گے۔ آپ دیکھیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ کتنی خوبصورت ندائیں ہوں گی کہ کبھی بیمار نہ ہوگے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، کبھی موت نہ آئے گی۔ دنیا میں سب کچھ بھی مل جائے نا تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا۔ دنیا میں ہر چیز بھی ہونا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں کبھی بوڑھا نہیں ہوں گا، اور سب کچھ بھی مل جائے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی موت نہیں پاؤں گا۔ آخرت کی جنت اتنی خوبصورت اور اتنی پرماننٹ ہیپینس ہوگی تو ہم کیوں اس کے لیے کوشش نہ کریں؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ عیادت جیسا عمل ہمیشہ سوچ کر کریں کہ یہ مومن کا مومن پر حق ہے اور اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے، اللہ کے دیار رحمت سے اجر کمانے والی چیز ہے، جنت میں جانے والا عمل ہے۔ تو دل کھلے گا اور لوگوں کو معاف کرنا آئے گا، اور لوگوں کو خوبصورت طریقے سے تسلی اور تشفیع دیں، اور ان کو اچھی بات بتا کر ان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ نیتیں ہماری خالص ہوں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ ہمارے ہر عمل میں اللہ برکت عطا کر دے۔ آج ضرور یہ دیکھیں ارد گرد کون بیمار ہے، جو بھی یہ پروگرام سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس کے توسط سے ہمارے ارد گرد جو بیمار ہیں ہم ان کی خوبصورت طریقے سے عیادت کریں، ان کا خیال رکھیں، دعائیں دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کریں اور ہمارے لیے جنت میں یہ خوشخبریاں لکھ دیں، آمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے جدید انداز فکر سے ڈاکٹر روبینہ شفیع کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔